اچھا، تو حال ہی میں یعنی 22 جون 2025 کو ایک بڑی خبر آئی کہ امریکہ کے B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبارڈ طیاروں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی فوجی کارروائی نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے، خاص طور پر B-2 طیاروں کا استعمال۔ ہاں، یہی B-2 طیارہ، یہ تو وہ ہے جو سرد جنگ کے زمانے میں بنایا گیا تھا، سوویت یونین کے خلاف انتہائی خفیہ طریقے سے، اور اس کی قیمت وہ تو ناقابل یقین ہے، تقریباً $2.2 بلین ایک جہاز کی۔ جی بہت مہنگا اور بہت ہی جدید ٹیکنالوجی والا۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس حملے کی کیا تفصیلات ہیں، یہ B-2 طیارہ آخر ہے کیا چیز، اور پھر اس کارروائی کے آپ کہہ لیں عالمی سطح پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ چلیں ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ ضرور۔ تو شروع کرتے ہیں حملے کی تفصیل سے۔ جو خبریں ہیں ان کے مطابق کل سات B-2 طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ تو پورے امریکی B-2 بیڑے کا تقریباً تیسرا حصہ بنتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، مطلب یہ ایک بہت سنجیدہ آپریشن تھا۔ اور ان کا نشانہ کیا تھا؟ 2 جگہیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو فورڈو فیول انریچمنٹ پلانٹ جو کہ پہاڑ کے اندر ہے، بہت گہرائی میں۔ جی، جسے بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور دوسری نتنز نیوکلیئر فیسلٹی۔ دیکھیں جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ بھی خاص تھے، GBU-57 MOP یعنی میسو آرڈننس پینیٹریٹر، اسے عام زبان میں بنکر بسٹر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی عام بم نہیں ہے، وزن اس کا 30,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 15 ٹن ہے، خاص طور پر زمین دوز مضبوط اہداف کے لیے بنا ہے۔ 15 ٹن؟ باپ رے! جی، تو اطلاعات یہ ہیں کہ فورڈو پر جو اتنی محفوظ جگہ ہے وہاں 12 بم گرائے گئے اور نتنز پر 2، اور ہر بم کی قیمت بھی کوئی کم نہیں، تقریباً $3.2 ملین۔ اوف، تو ایران نے جو اتنی کوشش کی تھی فورڈو کو محفوظ بنانے کی۔ جی بالکل، انہوں نے اسے شاید بم پروف بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن MOP اسی لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات وہ سٹیلتھ والی، یعنی ایران کے پاس تو جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، روس کے S-300 بھی ہیں اپنے بنائے ہوئے بھی، کیا یہ سب ناکام ہو گئے؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلا جب تک بم گر نہیں گئے۔ زیادہ امکان یہی ہے۔ B-2 کی ساری خوبی ہی یہی ہے کہ وہ ریڈار کی پکڑ میں نہ آئے۔ اس کا ڈیزائن دیکھیں، فلائنگ ونگ، کوئی روایتی دم نہیں، کوئی سیدھی سطحیں نہیں جو ریڈار سگنل واپس بھیجیں۔ اور اس کی پوری باڈی پر ایک خاص مٹیریل لگا ہوتا ہے، ریڈار جذب کرنے والا۔ پھر انجنوں کی گرمی کا اخراج بھی کم کیا گیا ہے تاکہ انفراریڈ سسٹم سے بھی بچ سکے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اور یہ طیارے ہیں کتنے؟ میرے خیال میں بہت کم ہے نا؟ جی بہت نایاب ہیں، کل 21 بنے تھے، شاید اب 20 ہی قابل استعمال ہوں۔ تاریخ کے سب سے مہنگے فوجی طیارے ہیں یہ۔ اور سارے کے سارے امریکہ میں ایک ہی جگہ پر، میزوری میں؟ جی، وائٹ مین ایئر فورس بیس، میزوری، وہیں تعینات ہیں۔ ٹھیک، اور اس حملے کے لیے اہم بات یہ بھی ہے کہ صرف B-2 ہی وہ طیارہ ہے جو یہ بڑا والا بم GBU-57 MOP لے جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ صلاحیت صرف B-2 کے پاس ہے، اور اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے۔ ہوا میں ایندھن بھر کر یہ دنیا میں تقریباً کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ حملے سے پہلے ان طیاروں کو گوام منتقل کیا گیا تھا، جو بحر الکاہل میں امریکی اڈہ ہے۔ وہاں سے آپریشن کرنا شاید زیادہ آسان رہا ہو۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کے اثرات پر۔ فوری طور پر تو ظاہر ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کو بڑا دھچکا لگا ہوگا، خاص طور پر فورڈو کو، جسے وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ یقیناً، لیکن اس کا پیغام صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، یہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک پیغام ہے، خاص طور پر چین، روس، شمالی کوریا، جن کے پاس بھی گہری محفوظ فوجی تنصیبات ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ امریکہ کے پاس وہ صلاحیت اور وہ سیاسی ارادہ ہے کہ وہ کسی بھی ہدف کو، چاہے وہ کتنا ہی محفوظ کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، نشانہ بنا سکتا ہے۔ یعنی امریکی صدر کی منظوری اور پھر اتنے سارے B-2 طیاروں کا استعمال، یہ واقعی ایک بڑا قدم ہے۔ جی، یہ امریکی عزم کا اظہار ہے۔ اور یہ بھی تو دیکھیں کہ B-2 بنا تو تھا سر جنگ میں سوویت یونین کے لیے، لیکن استعمال کہاں کہاں ہوا؟ کوسو، افغانستان، عراق، لیبیا، اور اب ایران کے خلاف، جن کے پاس جدید دفاعی نظام ہیں۔ یہ کامیابی تو بہت اہم ہے۔ بالکل اہم ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔
یہ مشن بہت مہنگے ہوتے ہیں، نہ صرف بموں کی قیمت بلکہ ان طیاروں کو اڑانا، ان کی دیکھ بھال، یہ سب بہت خرچے کا کام ہے۔ صحیح۔ اور یہ B-2 بیڑا اب پرانا بھی ہو رہا ہے۔ جو سب سے نیا طیارہ ہے وہ بھی 20 سال سے زیادہ پرانا ہے، تو ان کی آپریشنل لائف کب تک ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ایران پر یہ B-2 حملہ یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی، سٹیلتھ اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں کی طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے، اور امریکی پہنچ کا بھی۔ جی بالکل۔ اب سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا ایران کوئی جوابی کارروائی کرے گا؟ دوسرے ممالک جیسے روس اور چین، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور لمبے عرصے میں ایٹمی پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے، اس حملے نے دکھا دیا ہے کہ B-2 طیارہ اپنی عمر اور قیمت کے باوجود آج بھی امریکہ کے لیے ایک کلیدی اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔